إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج 15 شوال المکرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے چچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو امارہ اور لقب سید الشہداء ہے۔ یہ لقب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری زندگی ہے کہ 7ویں آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور لکھا ہوا ہے، حمزہ اللہ کا شیر اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ آپ کی والدہ کا نام حالہ ہے۔ حضرت حمزہ نے بھی ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا دودھ پیا تھا۔ اس رشتے کی وجہ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے 3 دن پہلے مشرف با اسلام ہوئے۔ ایک دن ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچائی، شان اقدس میں بےہودہ کلمات استعمال کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے برداشت فرمایا۔ حضرت حمزہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، جب واپس لوٹے تو ان کو ان کی لونڈی نے بتایا۔ یہ سنتے ہی غضبناک ہو کر ابو جہل کے پاس گئے اور اس کے سر پر کمان مار کر اس کے سر کو توڑ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، میں ابو جہل کی مرمت کر آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے مجھے خوشی حاصل نہیں ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، کس چیز سے خوش ہوں گے؟ فرمایا، اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو مجھے خوشی حاصل ہوگی۔ بلا تاخیر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ اسلام کے وہ پہلے مجاہد ہیں کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جھنڈا بنایا اور سب سے پہلا سریہ انہی کی سرکردگی میں بھیجا گیا۔ اسلام لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ حمایت کرتے رہے۔ جنگ بدر میں انہوں نے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ کو تنہا قتل کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر قتل کیا۔ اتنے ماہر جنگجو تھے کہ احد کے روز شہید ہونے سے پہلے 30 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بے پناہ محبت تھی۔ فرماتے تھے، میرے سب چچاؤں سے بہتر حمزہ ہیں۔ جب جنگ کا اختتام ہوا تو آپ نے ان کی لاش مبارک کو دیکھا تو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اتنا روئے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بے ہوش ہو گئے۔ دردناک الفاظ میں یہ کلمات ادا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا تو فرمایا، بخدا اگر یہ لوگ مجھے مل گئے تو ان میں سے 70 کا یہی حال کروں گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر تم بدلہ لو تو اسی کے مثل لو جو تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، اور اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں صبر کروں گا، اور قسم کا کفارہ ادا فرما دیا۔ اور شہداء پر ان کی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی اور ان کے جنازے پر 7 تکبیریں۔ انہیں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن فرمایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ کے لیے ایک نہر کا پلان بنایا جو شہدائے احد کے مزارات سے ہو کر گزر رہی تھی۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کھدائی میں جب شہداء کی لاشیں برآمد ہوئیں تو سب تر و تازہ تھی۔ ایک پھوڑا حضرت حمزہ کے پاؤں پر پڑا تو اس سے تازہ خون ابل پڑا۔ آپ کی شہادت 15 شوال 3 ہجری کو غزوہ احد کے معرکے میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار جبل احد کے دامن میں واقع ہے۔ ایک حبشی غلام نے آپ کو قتل کیا۔ فتح مکہ کے روز جن لوگوں کے بارے میں یہ اعلان ہو گیا تھا کہ انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، انہی میں یہ بھی تھے۔ فتح مکہ کے بعد یہ بھاگ کر طائف چلے گئے۔ جب طائف کا وفد خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو یہ بھی حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم نے حمزہ کو کیوں قتل کیا؟ انہوں نے اقرار کیا۔ پھر فرمایا، حمزہ کے قتل کی کیفیت بیان کرو۔ انہوں نے بیان کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری نظر سے ہٹ جاؤ اور میرے سامنے کبھی نہ آنا۔ جب مسلمہ کذاب کے استیصال کے لیے لشکر روانہ ہونے لگا تو یہ بھی شریک ہو گئے اور از خود طے کر لیا تھا کہ مسلمہ کذاب کو ماروں گا۔ چنانچہ اپنے پروگرام کے مطابق یہ مسلمہ کذاب کے ایک گھات میں رہے۔ جب شکست کھا کر مسلمہ کذاب ایک باغ میں بھاگا اور مسلمان تعاقب کرتے ہوئے باغ میں پہنچے تو یہ بھی ساتھ ساتھ چلے گئے۔ مسلمہ کذاب ایک جگہ کھڑا ہو کر اپنے آدمیوں کو لڑنے کی ہدایات دے رہا تھا۔ وحشی نے تاک کر وہی نیزہ جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا مسلمہ کذاب پر پھینکا، جو اس کے سینے کے بیچ میں لگا اور آر پار ہو کر دونوں کے شانوں کے درمیان سے نکل پڑا اور وہ گر گیا۔ یہ دیکھ کر ایک لونڈی چیخی کہ مسلمہ کو ایک حبشی غلام نے مار ڈالا۔ یہ خود کہا کرتے تھے کہ حالت کفر میں سب سے بہتر انسان کو مارا اور حالت اسلام میں سب سے بدتر انسان کو قتل کیا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی قسم جب لڑائی سخت زوروں پر ہوتی تھی تو ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اپنا بچاؤ کیا کرتے تھے اور ہم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر وہ شخص شمار کیا جاتا تھا جو جنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہ کر دشمنوں سے لڑتا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والے حضرات کی شان میں نازل ہوئی۔ ایک جان نثار صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جوانی میں تھے تو زرہ پہن کر، جنگ کا لباس پہن کر جنگ لڑا کرتے تھے، اور جب آپ بوڑھے ہو گئے تو تب جنگ لڑنے کے لیے جاتے تھے تو اکثر اوقات آپ جنگی لباس نہ پہنتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ اور آپ جنگ کا لباس پہنے بغیر جنگ لڑتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں اسلام نہیں لایا تھا تو مجھے زندگی لگتی تھی، اور جب سے میں اسلام لایا ہوں اب مجھے زندگی موت اور موت زندگی لگتی ہے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کرتا ہوں کہ آؤ مغفرت کی طرف، تو میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کی عمر مبارک 59 سال تھی۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران نے سطوت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔